بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے سامعین، سورہ اخلاص کا شان نزول اور فضیلت اور اس کا وظیفہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کرو۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہیں جو نہ پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، وقت ہوتا ہے وہ مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل نہ مرے گا نہ اس کا کوئی وارث ہو، اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کے مثل کوئی چیز ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں اس سورہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹنے لگے تو ان میں سے کسی ایک نے کہا، حضور جو آپ نے ہم پر سردار بنا کر جسے بھیجا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورہ قل ھو اللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پیارے سامعین، دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے، اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح کروا دیا جائے گا، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، پوشیدہ قرض ادا کر دے اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو 10 ٹائم پڑھے تو اللہ رب العزت اسے یہ عطا فرمائیں گے، جنت اور حوریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔